بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. شکریہ جناب چیئرمین. میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے 22 اور 23 اپریل کی جو ڈیولپمنٹس تھیں پہلگام کے حوالے سے میں نے ہاؤس کو بریف کیا تھا اور پھر ہم ایک کنسنسس ریزولوشن بھی ہم نے بنائی تھی اور اس پہ سب نے دونوں طرف سے تمام جماعتوں نے دستخط کیے تھے. وہ بڑی خوشائند بات تھی اور اسی اسپرٹ میں آگے چلنا چاہیے اور چل رہے ہیں. میں وہ جو تمام تفصیل اس وقت تک جو بتائی تھی اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ اس کے بعد جو میجر ڈیولپمنٹس ہوئی میں صرف اس پہ اکتفا کروں گا. ہم نے دیکھا کہ پلوامہ کی طرح اس وقت بھی 13 دن کے بعد انڈیا نے ایک قدم اٹھایا تھا. میں پچھلی نشست میں جب ریزولوشن کی میں جو بات کر رہا ہوں اس سے پہلے میں نے یہاں ہاؤس کو بریف کر دیا تھا کہ جو 5 ایکشنز لیے تھے انڈیا نے 4 ڈپلومیٹک ریلیٹڈ تھے اور ایک جو تھا وہ نان ڈپلومیٹک ریلیٹڈ تھا. ایک انہوں نے ہمارا مشن 55 سے 30 کر دیا. دوسرا انہوں نے جو ہمارے ڈیفنس اٹیچیز ہیں ان کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کر دیا. تیسرا انہوں نے جو ویزا پاکستانیوں کے پاس لے کر گئے تھے انڈیا ان کے ویزے کینسل کر کے ان کو انہوں نے کہا کہ وہ انڈیا کو چھوڑ دیں فوری. چوتھا انہوں نے اٹاری جو بارڈر ہے اس کو بند کیا. اور پانچواں انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر اس کو کہا کہ جی ہم اس کو ان ابینس کر رہے ہیں ٹل پاکستان ٹیکس ایکشنز اگینسٹ ٹیررزم. تو یہ 23 کی رات کی ان کی کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی انڈیا کی میٹنگ کے بعد کا ان کا یہ اعلامیہ تھا. اور 24 کی صبح جب پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ملی اس رات 23 کی رات کو مجھے کافی میڈیا سے فون آتے رہے فارن آفس کے حوالے سے کہ جی پاکستان کیا کرے گا. تو میں نے ایک ہی بات کی کہ انشاءاللہ ہم ٹٹ فار ٹیٹ کریں گے اور وہ ہم نے 24 کی صبح اسی طرح ان کے مشن کا ڈاؤن سائز کر دیا. اسی طرح ان کے جو ڈیفنس اٹیچیز ہیں ان کو پرسونا نان گریٹا کر دیا. اسی طرح واگا بارڈر بند کر دیا اور جو ان کا جو پاکستانی ویزز کینسل کیا ہم نے انڈین اسی طرح ریسیپروکل بیسس کے اوپر ان کے ویزے کینسل کر دیے اور ان کو کہا کہ یہاں سے نکل جائیں ماں سوائے سکھوں کے کیونکہ وہ اپنی ریلیجس پرفارمنس کے لیے آتے ہیں. اور یہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ وہ ان کے ویزے کینسل نہ کیے جائیں. جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے ہمارے پاس کوئی یعنی اس کو میں علیحدہ ڈیل کروں گا لیکن ہم نے اس کے بدلے میں اپنی ایئر سپیس جو ہے وہ تمام انڈین مینجڈ انڈین اونڈ ایئر لائنس کے لیے بند کر دی جو کہ بہت سبسٹینشیل کمرشل فائنینشیل لاس جس سے ان کو ہوا ہے اور ہو رہا ہوگا. تو لیکن یہ بات سیٹل یہاں نہیں ہوئی. ہم بھی انتظار کر رہے تھے کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے اور اگر کریں گے تو ہم پوری تیاری تھی ہمارے افواج پاکستان کی. اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ پوری طرح پاکستان سے اور انڈیا سے انگیج تھی. تمام بڑے ممالک یو این سیکورٹی کونسل کے جو ممبرز ہیں چاہے وہ پرماننٹ 5 ہوں یا الیکٹڈ 10 ہوں ہمارے سمیت تو الیکٹڈ 9 کہہ لیں پاکستان کو نکال کے. تو وہ تمام ممالک کے ساتھ ہماری ڈپلومیٹک ریچ آؤٹ ہماری ہو رہی تھی اور وہ ممالک ہم سے بھی بات کر رہے تھے ممالک انڈیا سے بھی بات کر رہے تھے. تمام ممالک کی ایک ہی بات تھی کہ یہ آپ دونوں نیوکلیئر آرم سٹیٹس ہیں اور کوئی آپ دونوں میں سے یہ متحمل نہیں ہو سکتا. پورا ریجن متحمل نہیں ہو سکتا بلکہ پوری دنیا ان کی باتیں تھی کچھ کہ یہ پوری دنیا نہیں متحمل ہو سکتی. اگر آپ اس نہج تک پہنچ گئے تو پلیز آپ پیشنس کا مظاہرہ کریں آپ سیلف ریسینٹ کریں. یہ جتنے قریباً اس وقت تک ٹوٹل نمبر تو ایونچولی پرسوں تک قریباً 60 کے قریب دنیا کے جو فارن منسٹرز ہیں یا ڈپٹی پرائم منسٹرز ہیں یا ان میں سے قطر کے پرائم منسٹر 1-2 پرائم منسٹر ہیں جن سے بھی میری اس فیز میں بات ہوئی.
میں آپ کو 7 مئی کے ارلی آورز کہہ لیں یا 6 اور 7 کی درمیانی رات سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو ہر ایک کو یہ کہا کہ ہم بالکل صبر سے چل لیں. جو انہوں نے کیا ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے. ہم 100% ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں گے اور ہم ایسکلیٹری موو جو کہتے تھے کوئی نہ لے آپ دونوں میں سے, ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اگر انڈیا نہیں لے گا تو ہم بھی نہیں لیں گے. وی ول ناٹ بی دا فرسٹ ون ٹو ٹیک ایسکلیٹری موو. اور الحمدللہ اس پورے پروسیس میں ہم نے اپنے ورڈ کو آنر کیا. دوسرا, چوں ہی پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا, پلوامہ کی طرح فوری طور کے اوپر انڈین میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کری. اور ہائپ کریٹ کیا کی کہ یہ پاکستانیوں نے کیا ہے. ہائپ کریٹ کیا کی کہ یہ ٹیررسٹ میں, یہ ٹیررزم میں بلیو کرتی ہے یہ جو ملک ہے اور یہ قوم ہے. اور دنیا میں پلوامہ کی طرح تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کر کے یہ تاثر دیا گیا کہ ہم بیڈ بوائز ہیں اور ہم نے یہ غلط کام کیا. پلوامہ میں تو آپ کو یاد ہوگا 2019 میں انفارچونیٹلی آئی وڈ سے کہ نہ ہم ان کا نیریٹو اس وقت توڑ سکے, نہ ہم ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ ثابت کر سکے کہ جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ودن فرسٹ 4 days پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کاکول اکیڈمی میں خطاب کرتے ہوئے یہ اوپن آفر دی. جب 24 کو NSC ہوئی اس کے بعد ایک پریس ٹاک ہوئی, پریس بریفنگ کی گئی جس میں بھی تھا, میرے ساتھ ڈیفنس منسٹر بھی تھے, انفارمیشن منسٹر بھی تھے, پلاننگ منسٹر بھی تھے, لا منسٹر بھی تھے. اس میں بھی ہم نے کہا کہ ہمارے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہ ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ اسٹیٹمنٹ اس وقت بھی دی تھی, اس دن سے لے کے آج تک دی اور آگے بھی دیتے رہیں گے. اور اسی کانفیڈنس کے بیس کے اوپر پاکستان نے آفر کر دیا, اور ہم اس پریس بریفنگ میں بھی ہم نے آفر کیا کہ بھی آپ کوئی کروا لیں, پروب کروا لیں, انویسٹیگیشن. لیکن بڑی کیٹیگورک آفر جو تھی وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کاکول اکیڈمی کی پاسنگ آف پریڈ میں دی, اور ساری دنیا نے آج تک وہ اس کو یعنی اپریشیٹ کر رہے ہیں. میرے نزدیک الحمدللہ پاکستان نے اس دفعہ انڈیا کا نیریٹو جو ہے ڈاؤن دا لائن جب دیکھا, جب آگے میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا, دیکھا اور ہم نے ثابت کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. کیونکہ یہ ایک غلط بیانی نہیں, کئی آگے جا کے غلط بیانیاں کی انہوں نے, جس کی میں تفصیل ابھی عرض کرتا ہوں. تو ہوا وہی جو ایکسپیکٹڈ تھا. کچھ ممالک نے جب میرے ساتھ بات ہوئی, 1-2 نے یہ کہا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ انڈیا پنچ تو مارے گا. اور میرا جواب تھا کہ اگر پنچ مارے گا تو کاؤنٹر پنچ کے لیے تیار ہو جائے. یہ ساری چیزیں منٹڈ ہیں, آبویسلی کلاسیفائڈ ریکارڈ کا حصہ ہیں. جو بات ہوتی ہے کوئی چھپ کے نہیں ہوتی, وہ اس کے منٹس لیے جاتے ہیں. آپ بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں, ہم بھی رہے ہیں, سارے رہے ہیں لائف میں. تو وہ ساری چیزیں پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن رہی ہیں اور بن چکی ہیں. 6 کی رات کو اور 7 کے درمیان, اس کے بائی دی وے 29 اور 30 کی درمیانی رات کو بھی اپریل, انڈیا نے ایک اٹیمپٹ کی. اس کے 4 جیٹ فائٹرز اڑے اور ہماری طرف انہوں نے رخ کیا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ جو یہ واقعہ ہوا اس وقت سے افواج پاکستان کو الرٹ کر دیا گیا, اور 24 اپریل کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ان کو آتھورائز کر دیا گیا. اس کا جو اعلامیہ ہے وہ سب کے پاس موجود ہے, میں نے یہاں اس کو پیش بھی کیا تھا. اور اس میں افواج پاکستان کو آتھورائز کر دیا گیا کہ آپ کوئی بھی ایکشن ہو اس کے ریئیکشن میں اپنی سیلف ڈیفنس میں انٹرنیشنل لا کے مطابق, UN چارٹر آرٹیکل 51 کے مطابق آپ بالکل جواب دیں. لیکن ایک جو ہم نے تبدیلی کی وہ یہ تھی کہ جو ڈپلومیٹک یا بارڈر اس وقت جو تھا, ہم نے کہا تھا ٹٹ فار ٹیٹ, یہ ہم نے کلیئر کر دیا آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, اپنی ڈیفنس میں دیں گے. لیکن اگر تم نے اینٹ ماری تو اینٹ نہیں ہوگا کہ پتھر ہوگا انشاءاللہ. تو جناب والا وہ جو 4
जेट फाइटर्स उड़े अल्हम्दुलिल्लाह, तफसील में जाए बगैर, क्योंकि वो टेक्निकल चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है वो शायद बेहतर है कि मैं अभी कामरा से आ रहा हूँ इस हाउस में, जो मैं आधा घंटा लेट था, तो आज हमने कामरा में पूरी विज़िट की, पूरा स्टॉक टेक किया एयरफोर्स के हवाले से, और उसके बाद मैं सीधा कामरा से यहाँ आपके पास हाज़िर हुआ। तो वो 4 जो जेट थे, जब उन्होंने हमारे जेट्स को अलर्ट पाया और उनको टेक्निकली इन्होंने काफ़ी हद तक यानी आई वुड से कि डिफ्यूज़ कर दिया, कि वो उनको आने के काबिल ना छोड़ा, तो उन्होंने वो वहाँ से टर्न करके श्रीनगर में लैंड कर ली। ये 2930 अप्रैल की दरमियानी रात की बात। अब हम 6 और 7 में आ जाते हैं, उसके दरमियान कोई एक्शन नहीं है पब्लिकली या दुनिया में, वो भी रिपोर्टेड नहीं है। तो 6 की रात को पास्ट मिडनाइट ये मामला शुरू हुआ, और आनन फानन एट एनी गिवन टाइम कम से कम 75 से 80 इंडियन जो जेट फाइटर्स थे, जिसमें राफेल भी थे, जिसमें Su-30 भी थे, जिसमें मिग भी थे 29 वगैरह, वो सारे इन्होंने अपनी स्पेस में रह के वो सारी इन्होंने लॉन्च कर दिए। ऑब्वियसली कोई सिर्फ कोई नुमाइश के लिए तो नहीं लॉन्च किए, उन्होंने अपना असला बारूद फेंकना था, पाकिस्तान की पेलोड्स रिलीज़ करने थे। तो हमने देखा कि उस दिन 6 पाकिस्तान की लोकेशन में, 4 पंजाब में और 2 आज़ाद जम्मू कश्मीर में उन्होंने 24 पेलोड्स रिलीज़ किए, जिसके नतीजे में एक भी जगह टेररिस्ट अटैक की नहीं है। तमाम जो जगह है, और हमने तमाम दुनिया को ऑफ़र किया कि आगे देखें, जो ये कहते थे कि टेररिस्ट के अड्डे हैं और हम उनको अटैक कर रहे हैं, वो क्या है? वो मासूम शहरियों की जगह है, और या मस्जिदें हैं जो इन्होंने 2 जगह पे शहीद की। तो उसके मैं समझता हूँ कि हम कलेक्टिव दोबारा कोशिश करेंगे, एक ही हो, और एक्सचेंज हो रही है हमारी रेजोल्यूशन कि हम अफवाज पाकिस्तान को हम रिकग्नाइज़ करें, जो उन्होंने इतनी बड़ी माशाल्लाह कामयाबी की कि उस रात जो हमारी इंफॉर्मेशन, चूँकि वो अपनी एयर स्पेस में थे, हमने अपने जेट फाइटर्स जो पाकिस्तानी थे उनको ये इंस्ट्रक्शंस थी, अगर कोई एयर स्पेस क्रॉस करे तो फिर आप उसको गिरा दें, अगर वो अपनी एयर स्पेस में रहते हैं फिर उनको आप अटैक करें जो पेलोड रिलीज़ करे पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए, पाकिस्तान के ऊपर असला फेंकने के लिए और मिसाइल फेंक दूसरी चीज़ें करने के लिए। इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया जनाब चेयरमैन, वरना वो जो 5 जेट फाइटर जो इनिशियल नंबर था और 2 UAVs थे, वो एक्चुअली 6 जेट फाइटर हैं, और एक UAV है जो इंडिया का तबाह हुआ है 7 मई के सुबह के आवर्स तक। और वो इतना बड़ी हजीमत उनके लिए थी, मैं समझता हूँ कि वो सोच भी नहीं सकते थे। ये वो इंडिया है जो पिछले 1.5-2 साल में ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान इज इररिलेवेंट, साथ ये कह रहा है कि इट इज़ आवर सुपरमेसी। हमारी एयर फोर्स जो है वो, और हमारी आर्म फोर्सेस, वो दे आर द टॉप वन। ये वो जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की थीम थी और मिथ थी, जो कि दुनिया में वेस्ट ने भी शायद ख़रीद ली थी, और हमारे इस रीजन में भी उसको शायद उसको यानी एक्सेप्ट कर लिया होगा मेंटली या साइकोलॉजिकली। वो ये थी कि अब इंडिया इज़ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। मैं कहता हूँ कि हर काम में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है, और ये इस इंसिडेंट ने ये साबित कर दिया है कि देयर इज़ नो हेजमनी ऑफ एनीबॉडी, वी आर को इक्वल्स। ये न्यू नॉर्म को इस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही थी कि भाई हमारी तरफ देखो, इंडिया की तरफ देखो, पाकिस्तान इज़ नो मोर इररिलेवेंट। ये तो इनके स्टेटमेंट्स हैं पिछले कई महीनों में और पिछले 2 सालों में। तो अल्लाह ताला ने तमाम, मैं समझता हूँ उसमें कौम की दुआएं भी हैं, ख़ुसूसन अल्लाह ताला का बेपना करम है, आर्म फोर्सेस की बहादुरी और जमाबंदी है और उनकी मेहनत है कि उन्होंने सिर्फ मशीन काम नहीं करती कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी फतह नसीब की। हमारा एक भी जहाज़ अल्लाह के फल से उसको कोई डैमेज नहीं हुआ, व्हाट टू टॉक ऑफ कि वो ख़त्म हो गया। तो 6 जेट फाइटर्स इंडिया के गिराए गए, एक UAV गिराया गया,
وہ ان کو آبویسلی ہضم نہیں ہوا. اس کے بعد ڈپلومیٹک، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ٹیلی گراف کیا لکھتا ہے؟ پاکستان ایئر فورس از انڈسپیوٹڈ کنگ آف دی اسکائز. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کیا، غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، بڑی سٹیٹمنٹس نہیں دیں، اور اپنے دائیں ہاتھ بھی ساتھیوں کو بائیں ہاتھ بھی، کہ بھئی یہی ریکویسٹ کی کہ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن چیسٹ بیٹنگ اور ڈیسک تھمپنگ کا فائدہ نہیں ہے. گرا ہوا بندہ ہے، اس کو گر رہنے دیں اس کو. بہرحال ان کی جو انٹرنل ہزیمت ہوئی ہوگی، جو ان کو انٹرنل پولیٹیکل پرابلم آئی ہوں گی، وہ ون کین امیجن. تو انہوں نے اگلا جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا 7 کی رات کو کہ جی پاکستان نے 15 ملٹری انسٹالیشن کے اوپر انڈیا میں حملہ کر دیا، اور اس کو خوب دنیا میں پھیلایا. ان کی فالنگ ڈے کی آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ جی پاکستان نے ہماری 15 ملٹری آفیشیل سٹیٹمنٹ انڈیا کا حملہ کر دیا، اور ہم نے جواباً اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے 4 میزائل اس دن داغے گئے، 3 امرتسر میں داغے. میرا خیال اس کا ملٹیپل پرپز ہے، اتنی تو ٹیکنیکل نہیں ہو سکتی انکمپیٹنس کے پھینکے کہیں اور تو جا کے 3 امرتسر میں گر جائیں. سکھ کمیونٹی کو پرووک کرنے کے لیے، یہ امپریشن دینے کے لیے کہ پاکستانی ہیں، دیکھو ایک تو تمہارا ویزے کے ادھر تمہارے پھینک دیا، لیکن اب سب دنیا کو پتا ہے کہ وہ ہمارے نہیں تھے. اور ایک جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایئر اسپیس میں قریباً 65 جو ہے نوٹک مائلز، اب قریباً 100 سے پلس مائل کلومیٹرز کہہ لیں، ادھر اس کو ڈسٹرائے کیا گیا. یہ یعنی میجر ہیوی میزائل تھا. معاملہ وہاں ختم نہیں ہوا. اب ہم پیشنس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں آرم فورسز اور پاکستان کی گورنمنٹ کہ بھئی ان کو جتنی ہزیمت ہوئی تھی شاید اب وہ تھوڑی سی اپنی قوم کو دکھانے کے لیے کیا ہے. 3 تو اپنی طرف ہی مار دیے کہ ایک پاکستان میں پھینکا ہے اور ویسے وہ گر گیا ہے. لیکن ایک نیا ڈرامہ شروع کیا کہ ڈرونز بھیجنے شروع کر دی. پہلے 24 گھنٹے میں 29 ڈرون بھیجے. اگلے 24 گھنٹے میں جو کہ 9 تاریخ کی قریباً آپ کہہ لیں مغرب تک کو 80 ڈرون پاکستان میں رائٹ فرام نارتھ ٹو ساؤتھ کراچی تک وہ ڈرون جو تھے وہ پھر رہے تھے. آبویسلی عوام کافی پریشان ہوئی اور اینگر اور ساتھ کیوس. تو 9 کی میٹنگ ہوئی. میٹنگ میں پھر ایک آتھورائز اسپیسیفک پلان کر دیا گیا آرم فورسز کو کہ پیشنس ہیز رن آؤٹ. چاہے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا. تمام ڈرون 79 آؤٹ آف 80 ور نیوٹرلائزڈ. ایک ڈرون تھا جس نے ایک ملٹری انسٹالیشن پہ تھوڑی سی ڈیمیج کیا اور 4 فوجی زخمی ہوئے. تو ان کو ایک ڈیٹیل پلان، اب تھے اس میٹنگ میں، رات قریباً 1 بجے تک کئی آورز میں وزیر اعظم کی سربراہی میں تمام آرم فورسز کے چیفز، تمام لیڈرشپ، ان کے چیئرمین صاحب اور ریلیونٹ ڈی جیز گورنمنٹ، اپنا پرائم منسٹر صاحب اور ان کے جو ریلیونٹ اس کمیٹی میں تھے، وہ ایک آتھورائز کر دیا گیا کہ اب ہمیں کافی ہو گئی. اب اگر ایک بھی انہوں نے مزید کوئی حرکت کی تو پھر یہ پورے کا پورا آپریشن فیز 1 اس کو امپلیمنٹ کریں. وہ ہارڈلی محل ہے، ہم اپنے اپنے گھروں میں نہیں پہنچے ہوں گے تو انہوں نے نور خان پہ اٹیک کر دیا، شور کوٹ پہ کر دیا، ادھر رحیمی ایئرپورٹ پہ کر دیا، ادھر سکھر ایئرپورٹ پہ کر دیا. تو آبویسلی کوئی اس کی ایپیٹائٹ نہیں تھی. دے ہیڈ بین آتھورائز اسپیسیفک ایکشن پلان الحمدللہ، اور اس کے اوپر عمل شروع ہو گیا. جب عمل شروع ہوا تو پھر، اور ہم نے یہ بھی بتایا جو پہلے دن 15 کی بلیم کیا، بی ریچڈ آؤٹ ٹو آل میجر کیپٹلس. میں نے فون کیے سب کو، اپنے کاؤنٹر پارٹس کو. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. آئی سیڈ یو ہیو دی ٹیکنالوجی ٹو سی in this digital world these incidents leave marks and dots.
You can trace if we went there. مجھے without naming a country, one of the capital, one of the P5, اس نے مجھے 24 گھنٹے کے بعد کنفرم کیا. میں نے کہا ڈیڈ یو فائنڈ اٹ؟ اس نے کہا کہ آپ ٹھیک ہیں, یو آر رائٹ, اینڈ یور کنٹری ہیز ناٹ اٹیکڈ اینی ویئر ان انڈیا. نمبر 1. اگلے دن پھیلا دیا گیا انڈیا کی میڈیا میں کہ جی وہ F-16 ہمارے وہاں اٹیک کر دیا انہوں نے, ایک F-16 گرا دیا ہے, پائلٹ اریسٹ کر لیا ہے. آئی اگین ریچڈ آؤٹ. بھائی یہی ہوتی ہے نا فارن آفس کی ذمہ داری. وی ریچ آؤٹ ٹو دی, بھائی F-16 کہاں کے ہیں؟ امریکہ کے ہے. دنیا میں جہاں بھی بھیجا وہاں سے اڑے گا. ان کی پوری موومنٹ ان کو پتہ ہوتی ہے کہاں سے کدھر جا رہا ہے. انہوں نے بھی آفیشیل اسٹیٹمنٹ دی جناب چیئرمین نیکسٹ ڈے کہ کوئی پاکستان سے F-16 نہ اڑا ہے نہ انڈیا میں گیا. دس اسٹیبلشڈ ہمارا آفر کہ جی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروا لیں. 24 اپریل پریس کانفرنس میں اور مین پرائم منسٹر صاحب کی کاکول اکیڈمی میں, اور کپلڈ وتھ کہ 2 بڑے جھوٹ جو کہ وہ ویریفائی کر سکتے تھے, اور انہوں نے کیا پھر کہ آپ صحیح کہتے ہیں یا نہیں ہے. تو یہ جو ساری پاکستان نے پھر ان ریٹیلیشن, میں یہ ذرا ضرور عرض کر دوں, ہمارے تمام بھائی بہنیں دوست میڈیا میں جاتے ہیں بات کرتے ہیں, یہ ساری انفارمیشن اس لیے شیئر کر لو کہ جب آپ بات کر لیں کانفیڈنس کے ساتھ بات کریں, اور آپ کو تمام حقائق ہونے چاہیے. ہم نے دونوں دفعہ ایسکلیٹو موو ہم نے نہیں کی. ہم نے ان سیلف ڈیفائنس 7 کی صبح بھی ایکٹ کیا, اور ہم نے 10 کی صبح جو رات 1:30-2 بجے کے بعد ہم نکلے, اور جب انہوں نے دوبارہ یہ نور خان وغیرہ پہ کیا, وہ بھی سیلف ڈیفینس میں تھا. وہ بھی آرٹیکل 51 آف دی UN چارٹر کے مطابق ہے. وہ بھی انٹرنیشنل لا اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اٹیک ہو, کوئی اگر حملہ کرے تو آپ اپنا سیلف ڈیفینس میں یو ڈونٹ ہیو ٹو گو اینی ویئر کہ جا کے سیکورٹی کونسل کی منتیں کریں, تو آپ فوری جواب دے سکتے ہیں. ہم نے وہ فوری جواب دیے. تو دنیا نے دیکھ لیا جناب چیئرمین دی کنڈکٹ بٹوین 22 اپریل. میں اس وقت انکرا میں تھا, میں پچھلے دفعہ بتایا تھا, فوری ایک ذمہ دار ملک ہونے کے ناطے اسی رات میں نے فارن آفس کو انگیج کیا وہاں سے, اور میں نے کہا کونڈولنس کا میسیج دینے کا وٹ ایور کنڈیمنیشن. اگر نو, اگر انڈیا نے آج تک ہماری کنڈیمنیشن نہیں کی انکلوڈنگ جعفر برا, وائی دا ہیل وی ول ڈو ایز بائیلیٹرل, وی ول ناٹ ڈو دیٹ. سو ہم نے نہیں کی اس کی. آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں انٹرنیشنل فورم کے اوپر, چونکہ آپ اس وقت 2 سال کے لیے UN سیکورٹی کونسل کے ممبر ہیں. ہم نے یہاں نہیں کی, اور اب ہمیں بہت ریکویسٹ کی گئی, بہت ممالک نے کہا آپ کنڈیمنیشن کر دیں. ہم کہ کیوں کریں بھائی, جعفر ایکسپریس انہوں نے کی ہے, اس سے پہلے میں نے کہا ایک دکھا دیں, جہاں ان کو کہیں کہ آپ جعفر ایکسپریس کی کنڈیمنیشن اب کر دیں, ہم کر دیں گے. انہوں نے کہا وٹ اباؤٹ, میں کہا وہ ایک ملٹی فورم ہے, وہاں اپنی ذمہ داری ادا کریں گے. تو وہاں یو ایس نے ایک وہاں ریزولوشن جو ہے پریس کہہ لیں, ریزولوشن نہیں پریس اسٹیٹمنٹ وہ ہوتی ہے جب بھی کوئی دنیا میں واقعہ ہوتا ہے, اس سے اسٹینڈرڈ پریکٹس, وہ انہوں نے دی. اس پہ بھی ہم نے اسٹینڈ لیا. صرف پہلگام تھا, جموں اینڈ کشمیر نہیں لکھا تھا. نمبر 2, اس میں دی ریزسٹنس فورم جو کہ 2019 کے بعد بنا, جب انہوں نے انڈیا نے کشمیر کو ہڑپ کیا اور آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا, تو اس وقت ہم نے کہا جی یہ 2 چیزیں آپ, نمبر 1 آپ پہلگام کے ساتھ لکھیں جموں اینڈ کشمیر, یہ انڈین ٹیریٹری, ہم اس کو نہیں مانتے. اس پہ کافی ریزسٹنس ہوئی, ایونچولی وہ ایڈ ہوا. اس کے بعد ہم نے کہا یا تو ہمیں TRF کا ثبوت لا دیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے تو ہم اس کو کنڈیم کریں گے ساتھ جنرل کنڈیمنیشن کے ساتھ, یا ان کی کوئی ایکسیپٹنس دے دیں ود پروف کہ انہوں نے کلیم کیا کہ ہم نے کیا. تو وہ دونوں چیزیں نہیں ہوئیں. دونوں چیزیں ہماری امینڈمنٹس, یہ تقریباً 2.5 دن یہ پریس ریلیز ہم نے روکی رکھی. پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارا جو وہاں پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو امبیسڈر اعظم افتخار, اس کو میری کلیئر انسٹرکشنز دی کہ اس کو نہیں, ہم اس کو روکیں گے جب تک یہ دونوں چیزیں ہماری ایکسیپٹ نہیں ہوئی. دونوں چیزیں ایکسیپٹ ہوئیں, اور آج آپ دیکھیں, جب آپ دیکھیں گے یہ ان کی ویب سائٹ پہ ہے, یہ پریس ریلیز میں جموں کشمیر بھی ایڈ ہوا اور TRF کو نکال دیا گیا. اب گوئنگ بیک ٹو 10 کی صبح
ہم سب دیکھ رہے تھے. اور جن سے بھی میری بات ہوئی میں نے کہا کہ جب ہم کریں گے ہم چھپا کے نہیں کریں گے. یہ ہمیں الزام لگا رہے ہیں نا 15 ہم نے حملے کر دیے, ادھر F-16 اڑا دیے, اپنے نروس ہوئے ہیں, کنفیوز ہیں, وٹ ایور اٹ از, امبیرسڈ. تو ہم نے کہا جب ہم کریں گے تو بتا کے کریں گے, چھپا کے نہیں کریں گے. ہم نے وہی کیا چیئرمین صاحب. دس واز پارٹ آف دی ڈیسیژن آف 9th نائٹ کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے ہم گلوبل کمیونٹی کو, انڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم اپنی سیلف ڈیفنس میں کر رہے ہیں, ہم اس کو خود ریلیز کریں گے. ٹائم لیگ ضرور ہوگا تھوڑا سا, ہر چیز ہم ریلیز کریں گے, اور وہ ہوا, ہم نے سب کیا. تو دنیا آبویسلی جو کیپٹلز تھے, ایک یہ بڑی چلائی گئی, آئی ایم شور انڈین پیچھے ہوں گے, انڈین لابی, کہ جی یہ پاکستان نے کہا سیز فائر. ہم نے سیز فائر کسی کو ریکویسٹ نہیں کی. میری قریباً جیسے میں نے کہا کہ 60 کے قریب انٹرنیشنل فورن کمیونٹی کے ساتھ, فورن منسٹر, ڈپٹی پرائم منسٹر یا پرائم منسٹر سے بات ہوئی, اور 100 سے زیادہ ڈپلومیٹس کو میں نے انگیج کیا, اپنے فورن آفس میں بریف کیا 2 دفعہ. کسی کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ جا کے ان کو رکوائیں. ہمارا سٹینڈرڈ تھا کہ اگر وہ کچھ کرے گا تو اس کو جواب ملے گا. ہم پہل نہیں کریں گے. ہم امن چاہتے ہیں, ہم اپنی ملک کے لیے اکانومی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. جو 24ویں معیشت 2017 میں تھی, 47 میں, 2018 میں, 2022 میں چلی گئی, ہم اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم وہ انفلیشن کو 32% سے لا کے ہم نے 5% پہ لے آئے ہیں. ہم پالیسی ریٹ کو 22 سے 11 پہ لے آئے. تو وہ یہ اس وقت اس بحث کی بات نہیں ہے. ان کو بتایا کہ بھائی ہمارا یہ کام نہیں ہے, ہمارا کام ہے, ہم امن چاہتے ہیں لیکن ڈگنیٹی آنر کے ساتھ. We will not accept any breach of, our territorial integrity. We will not accept any breach of our sovereignty. We will not accept any hegemony. تو آپ نے دیکھا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو میں نے جیسے کلیریفائی کیا کہ پاکستان نے الحمدللہ کسی کو یہ نہیں کہا. قریباً 59 کے قریب جو فارن منسٹرز تھے, کسی کو یہ نہیں کہا کہ پلیز آپ جائیں ذرا انڈیا کو کہیں کہ بند کر دیں. سب سے پہلے مجھے جو فون آتا ہے 8:15 بجے 10 مئی کی صبح, وہ سیکٹری روبیو کا آیا, امریکی جو سیکٹری آف اسٹیٹ. انہوں نے مجھے کہا کہ کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ پہلے ہم نے 7 کو اسکائز میں اپنا اسکور سیٹل کر دیا, الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی, وی ور 1 up. اور 9 کی رات کو ہم نے جو 2 دن کا تماشا لگایا ہوا تھا 80 ڈرون کا اور میزائلز کا اور اس طرح کی چیزیں, اس کا ہم نے اسکور سیٹل کرنا شروع کر دیا. اور اس وقت قریباً ہمارا آپریشن فیز 1 قریباً مکمل ہونے کے قریب تھا. تو مجھے کہتے ہیں کہ انڈیا از ریڈی فار اسٹاپنگ دا وار. میں نے کہا اف انڈیا از ریڈی وی ول آلسو اسٹاپ, بٹ پلیز میک شیور دیٹ انڈیا ڈز اسٹاپ. If any action is taken after giving us a word, I can give you a word. The time lag will be after this phone call. I will inform the armed forces and we will stop. We have never started it. We have only responded in self-defense and when our patience ran out. تو انہوں نے کہا جی thank you very much. I will inform Mr. Jay Shankar, your counterpart. I said fine. Within an hour مجھے سعودی عربیہ کے پرنس فیصل کا فون آیا. انہوں نے کہا کہ انڈرسٹینڈ سیکٹری روبیو has talked to you. You too have agreed to now stop it and it will be better for the whole region, for the humanity, whatever. I said, brother, there is no issue at all. We never started, but it was them. And we offered the investigation, they didn't accept. They kept telling lies and they had humiliated, result in the skies. Now they started on the ground, so we have settled the score. So he said, can I also take your word? I said, yes, you can take my word. I have already communicated to the armed forces. There will be no further action on our side. So انہوں نے مجھے قریباً within half an hour, he called me back and انہوں نے کہا کہ میں نے مسٹر جے شنکر کو یہ بتا دیا ہے اور میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ ان کی طرف سے اب جنگ بند ہے. دس از دی ہول ہسٹری جناب چیئرمین. اس کے بعد آبویسلی 12 بجے کی سیز فائر تھی.
जो डायरेक्टर जनरल दोनों तरफ हैं मिलिट्री ऑपरेशंस के, उनको एक्टिवेट करना थी हॉट लाइन एंड कनेक्टिविटी, वो हमने की। इंडिया ने थोड़ा टाइम गेन करने की कोशिश की, 10 मिनट 15 मिनट, फिर 1 पे चले गए, फिर 3 पे। आई कैन शेयर विद द हाउस कि उन्होंने इस दौरान वायलेशंस की, लेकिन उसका भी हमने स्कोर सेटल कर दी, क्योंकि द लार्जर ऑब्जेक्टिव वाज टू गो बैक टू पीस। और उनको फौरी इन्फॉर्म कर दिया जिन्होंने सुबह में राब्ते किए थे। बाय द वे, इससे पहले जब ये 6 और 7 की दरमियानी रात को हुआ, मस्ट पुट ऑन रिकॉर्ड, द फर्स्ट foreign minister of any country who called me on my cell was the foreign minister of Turkey. So we are very concerned, brother. और मेरी इस दौरान चाइना से भी हुई, तमाम ममालिक में, सब दे आर ऑल इंक्लूडेड। मैंने जैसे कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल में अपना चाइना तो वैसे ही है। तो इन सारों के साथ जो इंटरेक्शन रही, एक तो इंडिया का नैरेटिव नहीं बिका, दूसरा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देख लिया कि पहलगाम की शायद इन्वेस्टिगेशन उनमें किसी में हो, छोटी मोटी क्वेश्चन मार्क, लेकिन ये देख लिया कि हमने किसी जगह गलत बयानी नहीं की। तीसरा, हमने ये साबित कर दिया कि जो हम कहेंगे वो करेंगे। चौथा, अल्लाह के फजल से जो इस वक्त पाकिस्तान में, तो जैसे राइट लेफ्ट सब खुश हैं हम पाकिस्तानी होने के नाते कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी, पाकिस्तान को फतह दी, पाकिस्तान को ये मौका आया कि अल्लाह ताला ने वो न्यू नॉर्म की मिथ को दफन करवा दिया जो कि इंडिया वाज डाइंग एंड ट्राइंग टू इम्पोज ऑन दी वर्ल्ड। कोई न्यू नॉर्म नहीं है। इक्वल पैरिटी के ऊपर डिग्निटी के साथ वी आर रेडी टू वर्क विद एनी कंट्री, लेकिन कोई किसी की बर्तरी हम किसी को नहीं एक्सेप्ट करते। इंडिया वाज प्रॉब्ली ट्राइंग कि न्यूक्लियर वॉर तो होनी नहीं, तो अपनी कन्वेंशनल एरिया जो है ऑफ वॉर, उसमें अपनी हेजमनी, जो हम कहते हैं न्यू नॉर्म या बड़ी सुपरमेसी है, हमने कई सौ बिलियन डॉलर खर्च कर लिए हैं, वो उनकी वो मिथ जो है ना, वो अल्लाह ताला ने बिल्कुल ज़मीन बोस कर दी है। लेकिन विद ऑल ह्यूमिलिटी हम इसको ऑनर करेंगे जो कहा है। सो उस दिन फाइनली जो ही वो कॉल्स ख़त्म हुई, मैंने अपनी कौम को ट्वीट के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए इतला कर दी। लेकिन चूँकि जब कनेक्टिविटी में देर हुई और कुछ फिर वायलेशन हुई, तो उसका भी एक स्कोर सेटल किया। इवेंचुअली उनकी कॉल जो थी वो 4 बजे और 3 के दरमियान उनकी कनेक्टिविटी हुई इवेंचुअली 10 को। इसलिए जो सीज़ फायर का टाइम ऑफिशियली रिकॉर्ड हुआ, दोनों तरफ एग्री हुआ, वो 4:30 4:30 बजे दोपहर में था। मैंने जैसे कहा कि हमने जिन्होंने सुबह किया था, वो उस दौरान कहा कि भी ये तो घंटों में भाग गए हैं, हमें कोई मसला नहीं है। कल भी आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम तैयार हैं, अगर अमन चाहते हैं तो अमन के लिए तैयार हैं, अगर जंग करनी है और अगर ये मामला सिलसिला जारी तो उसके लिए भी तैयार। क्योंकि ये कोई हम किसी से को बैग नहीं करना। अल्लाह ताला ने इस कौम को, बड़ी बहादुर कौम है, और इसको वो उनका वलवला और इसका जज्बा और इसकी दुआएं और इसका ईमान वो बड़ा पुख्ता है। ये इस राफेल मोदी साहब ने कई साल 2019 के वक्त कहा था कि ये मेरे पास होते तो कुछ सिचुएशन कोई और होती इस सारे प्रोसेस की। वो राफेल भी आ गए हैं, अल्लाह ने वही 5-6 में से 3 राफेल भी गिरे, 2 मिग भी गिरे हैं, एक SU-30 भी गिरा है। तो ये अल्लाह ताला का है, क्योंकि सिर्फ मशीन नहीं चाहिए, मशीन चलाने वाला भी उतना ही ज़रूरी है जितनी मशीन है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्रेडिट और ये कॉम्प्लीमेंट और ये फेलिसिटेशन उनका हक है और उनको दी है, पूरी कौम ने दी है, हमने भी दी है। ये हाउस इंशाल्लाह रेजोल्यूशन भी पास करेगा। तो जनाब चेयरमैन, सीज़ फायर फिर 10 को रात फिर उन्होंने फिर वही जो और जाते जाते होता है ना जी, कोशिश जो गिरा होता है मैं कुछ ना कुछ और करता जाऊं, तो रात को LOC पे बड़ी हैवी वायलेशन शुरू कर दी उसी रात। उस पर हमने फिर फौरी इतला भी की और जवाब भी दिए, ठोक के जवाब दिए। कई पोस्ट हैं जिसके हमारे पास वीडियो मौजूद है, सफ़ेद झंडे लहराए और भाग गए वहाँ से, जहाँ के कभी उन्होंने नहीं छोड़ी। 1947 तक से लेके आज तक वो ऐसी पोस्ट है, और उस पर झंडे लड़ाए वाइट करके तो भाग गए वहाँ से। तो 10 को जो बातचीत हुई वो फिर एक्सटेंड हुई, जो सीज़ फायर कह लें टेक्निकली बिटवीन द टू, वो 12 तक हुई।
12 کو پھر بات ہوئی, پھر 14 تھی, آج پھر ہوئی, اب 18 تک ہے. تو آبویسلی اب وہ چیزیں ہیں, الٹیمیٹلی اٹ ول گو ٹو دی ڈائلاگ. ابھی تو ملٹری ٹو ملٹری یہ کمیونیکیشنز ہیں, تو آبویسلی دی پولیٹیکل ڈائلاگ ول ٹیک پلیس. حل تو سارا مسائل وہاں ہوں گے. تو ہم نے دنیا کو کہا کہ کمپوزٹ ڈائلاگ کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کو ہڑپ کرنے کا جو انہوں نے فیصلہ کیا 2019 میں, اور ہم نے کبھی مانا نہیں, نہ مانیں گے, وہ بھی ناٹ ادر دین پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی لکھ دیا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہونے والا ہے, اور یہ دونوں آپس میں حل کریں. تو یہ جو ڈائلاگ ہوگا کمپوزٹ ڈائلاگ ہوگا. انڈس واٹر ٹریٹی, چونکہ آنریبل لیڈر دی اپوزیشن نے اس پہ کافی ایمفیسائز کیا, رائٹلی سو, یہ بالکل ہمارے لیے نو گو ایریا ہے. یہ 24 اپریل کو بھی اناؤنس کر دیا گیا تھا, اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز این ایکٹ آف وار. اور بائی دی وے میرا خیال ہے, اور جو میں اینالسٹ کو سنا ہے, ون آف دی کی آبجیکٹو آف کمپلیٹ پہلگام انسیڈنٹ اینڈ واٹ ہیپن لیٹر آن یہ تھا کہ پلوامہ کی طرح نیریٹو بیچیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کریں, اور انڈس واٹر ٹریٹی پہ حملہ فزیکل حملہ کر دیں. ابھی تک بائی دی وے کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم نے بالکل کلیئر کیا ہوا ہے. یہ کیونکہ 1 سال سے زائد, یہ بلکہ زیادہ ہو گیا ہے, قریب 2.5-3 سال ہو گیا جب سے پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی ہے, یہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. جی جنوری 23 سال 23 اس وقت سے انہوں نے یہ اٹیمپٹ شروع کی ہوئی ہیں. یہ آپ کہہ لیں قریباً 2.5 سال ہونے والے ہیں, اور ہر ان کی کمیونیکیشن کا جواب دیا جاتا ہے. جناب چیئرمین, کوئی ٹریٹی میں ایسی کلاز موجود نہیں ہے جس کے تحت وہ اس کو ہیلڈ ان ابینس کر سکے. نمبر 1. اب تو ان کے اپنے بڑے فیورٹ اجے بنگا صاحب نے بھی کل بیان دے دیا, ورلڈ بینک پریزیڈنٹ نے, اس نے بھی کہا کہ ابینس, کیونکہ یہ اوریجنل ٹریٹی بروکر کی تھی ورلڈ بینک بٹوین دی 2 کنٹریز. کافی دیر لگی تھی اس وقت, مجھے یاد ہے ہم اسکول گوئنگ بہت کرٹیسزم ہوا پولیٹیکل لیڈرشپ پہ کہ انہوں نے 3 دریا بیچ دیے. تو خیر وہ تو پرانی باتیں ہیں. تو یہ ٹریٹی کے حوالے سے نہ یہ امینڈ ہو سکتی ہے, نہ یہ ٹرمینیٹ ہو سکتی ہے کسی پارٹی سے, انلیس بوتھ ایگری. نمبر 1. جو ڈیفرنسز اگر کو بھی ہوں تو اس کا 3 ٹیئر میکنزم اویلیبل ہے ٹریٹی کے اندر. علی ظفر پڑھی ہوگی, تو وہ 3 ٹیئر ہے. تو یہ جو ہیلڈ ان ابینس ہے یہ نئی انہوں نے چیز کوئی کی ہے. تو جو پچھلا خط آیا تھا, چونکہ کورسپونڈنس 2.5 سال سے ہو رہی ہے, ان کو شوق ہے, وہ کبھی کہتے ہیں جی کلائمیٹ چینج دنیا میں بڑی چینجز آ گئی ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ جی گراؤنڈ ریالٹیز بدل گئی ہیں, اس طرح کی چیزیں, اور ہر چیز کا جواب جاتا ہے. تو 8 اپریل کا, بیفور دس انسیڈنٹ 8 اپریل کا لیٹر تھا جس کا جواب 8 مئی تک دینا تھا, 8 مئی کو چلا گیا. اس میں ہماری میوچل کنسلٹیشن تھی کہ جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. وہ ایک ڈیٹ مانگ رہے تھے کہ وینیو مانگ رہے تھے. تو ہم نے جواب, میں نے تو یہی اس وقت کہا, اور میں ایم گریٹفل ٹو آل ریلیونٹ جو لوگ تھے انکلوڈنگ لا منسٹر ایگریڈ ٹو می کہ ہمیں ٹیکنیکل جواب ضرور ریکارڈ پہ رکھنا چاہیے, ادروائز پوزیشن ول بی ویکر. لیکن ان حالات میں ہم نیوٹرل جگہ اور ڈیٹ سے اپنی ان حالات میں نہیں دیں گے. وی ول نامینیٹ اور واٹر کمشنر آتھورائز ایز نامینی آف گورنمنٹ آف پاکستان. کو بات کریں ان سے, آپ لے آپس میں کریں. ایک خط انہوں نے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, 24 اپریل کو لکھا, یعنی جب 23 مارچ کو اعلامیہ کیا کیبنٹ کمیٹی سیکورٹی کی میٹنگ کے بعد, تو جو ہمارے لوگوں کو بلا کے ہائی کمیشن نیو دہلی میں ریمارکس دیا, اس میں 5 میں سے 4 چیزیں تھیں, ایک چیز نہیں تھی, وہ انڈس واٹر ٹریٹی. اس کے حوالے سے 24 کو میں خط لکھا کہ وی ہیو ڈیسائیڈڈ, جو مطلب اس کا ہے کہ ٹو ہولڈ دی IWT انڈس واٹر ٹریٹی ان ابینس ٹل پاکستان ٹیررزم کے خلاف ایکشن کر رہا لے. اس کا بھی جواب چلا گیا, 8 کا سیپریٹ جواب چلا گیا, 24 کا جواب بھی چلا گیا کہ جی یہ بالکل ان لافل ہے, انلیگل ہے. ٹریٹی از ان فورس, ول ریمین ان فورس, یو ہیو نو باڈی سولو ٹو میک اینی سچ ڈیسیژن. تو یہ جناب چیئرمین, دیٹس ویئر وی اسٹینڈ. انشاءاللہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ قوم متحد ہے, قوم متحد رہے گی. اس میں ہمارا, ان کا تو فائنینشیل بہت بڑا لاس ہے. تقریباً اٹ از ایسٹیمیٹڈ ٹو بی مے بی ایٹ لیسٹ $3 بلین, کیونکہ جو ان کے جٹ گرے ہیں اور جو ان کی انسٹالیشن پہ حملہ ہوا ہے.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو معصوم لوگ شہید ہوئے ہیں, ہم نے بائی دی وے ایک سول کسی لوکیشن کے اوپر جتنی آپریشن کیا ہے, ایک سول لوکیشن نہیں, وہ تمام کی تمام ملٹری لوکیشنز ہیں, وہ ان کے ایئر فورس سسٹمز ہیں, اس طرح کے ہم نے کسی جگہ, اسی لیے آپ کو کوئی خبر یہ نہیں آئی ہوگی کہ جی کوئی وہاں شہری شہید ہوا ہے, کو مرا ہے ہماری وجہ سے. ہماری طرف جو فائنل نمبر ہے کاؤنٹ, وہ 11 ہمارے فوجی شہید ہوئے, 40 ہمارے شہری شہید ہوئے, اور 199 ٹوٹل, زیادہ زخمی کم زخمی, اور اس میں زیادہ تعداد ہے عورتوں کی, بچوں کی, بوڑھے لوگوں کی. تو یہ بہت بڑا ایک سانحہ ہے, لیکن اس کے لیے وہ کبھی کوئی چیز کمپنسیٹ نہیں کر سکتی. حکومت نے اس کا جو پیکج ایک بڑا ہے, اس کو ان کی کفالت وغیرہ سارا وہ اناؤنس کر چکی ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بیسٹ, اس کو زیادہ پبلک میں بات کرنے کی ان کا حق ہے, ان کے بچوں کا حق ہے. وہ اپنے بچوں کو یتیم کر گئے اور باقی قوم کے بچوں کو بچا گئے. تو اس کے لیے حکومت ہر چیز جو ضروری ہے فوج کے ساتھ مل کے کر رہی ہے. ایک دو چیزیں میں عرض کروں گا کہ فارن پالیسی کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ the world, you know, this incident as well as the developments in last 14 months, 15 months have proved کہ پاکستان is relevant now in the foreign diplomatic community. اللہ کے فضل پلیز ریفلیکٹ کریں. یہی ملک تھا 2012 میں ایک ووٹ سے UN سیکورٹی کونسل کا ممبر بنا تھا نان پرماننٹ 2 سال کے لیے. یہ وہی ملک ہے جو 182 ورسز 5 ووٹوں سے اس دفعہ جس نے ون کیا ہے اور 2 سال کے لیے ممبرشپ جیتی ہے. اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ جناب چیئرمین. اور 8ویں دفعہ ممبر بنے ہیں, لیکن ہیوج میجورٹی, ورچولی 100%, 99%, 182 ورسز 5. تو بات یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی انفیئر سوچ ہوگی. 1997 کے بعد ملٹی لیٹرل اتنا بڑا ایونٹ 27 سال کے بعد پاکستان ہوا ہے, جو شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کا پاکستان میں اکتوبر میں جو کٹ ہوا, جس میں 9 پرائم منسٹرز آئے, 2 فارن منسٹرز آئے اور کئی ملکوں منسٹرز آئے. میرا خیال ہے ہمیں اس کو کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. پھر جو گرلز کی ایجوکیشن کے حوالے سے 40 ملکوں کے منسٹرز آئے, اور اسی کنونشن سینٹر جو کہ بند پڑا تھا, جس میں SCO کیا گیا, اس کو تیار کر کے, جس میں یہ گرلز کا ہوا, اس میں ابھی مائنز اینڈ منرلز کی ہوئی. پاکستان کی فارن پالیسی اللہ کے فضل سے دنیا اس کو مان رہی ہے, تعریف کر رہی ہے. اگر کسی کا دل نہیں کرتا تو نہ کرے, مجھے کوئی اس سے گلہ نہیں ہے. لیکن دا ورلڈ میڈیا بھرا ہوا ہے کہ پاکستان نے میڈیا کے حوالے سے, ڈپلومیٹک کے حوالے سے, ڈپلومیسی کے حوالے سے انڈیا کو شکست دی ہے اللہ کے فضل پر. تو یہ میں اپنا بات نہیں کر رہا, یہ پوری ٹیم ہے, پوری قوم ہے, ایک پوری ہمارا فارن آفس ہے جس کے ہم نے راتیں وہاں گزاری ہیں پچھلے 3 ہفتے میں, اور پرٹیکولرلی آفٹر 6 مئی. تو یہ کوئی احسان نہیں ہے, یہ فرض ہے کہ یہ ہم سب نے, میں سمجھتا ہوں کہ خراج تحسین پورے فارن آفس کو میں دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک طرف بہادر افواج نے جو کام کیا, دوسری طرف فارن آفس نے ساری دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ انڈیا سچ نہیں بول رہا. انہوں نے مانا. F-16 کی بھی کنٹراڈکشن دی, 15 کی بھی مجھے کہا کہ ہم نے چیک کر لیا, آپ نے ایک جگہ بھی کوئی آپ نے وائلیشن نہیں کی. تو اللہ کا شکر ہے. تو اس لیے بالکل اکانومی پہ ہونا چاہیے بات. میں اتفاق کرتا ہوں آنریبل لیڈر دی اپوزیشن سے, وہ تو نیشنل اسمبلی میں نہیں تھے. 2013 2017 اپنے ساتھیوں سے پوچھیں, اسد عمر سے پوچھیں, دوسرے ساتھیوں سے پوچھیں. میں آفر کرتا رہا, ہر دفعہ ہر بجٹ کے ساتھ آفر کرتا, یار آؤ بیٹھے چارٹر اکانومی بنا لیں. حالانکہ میرے بڑے اچھے ورکنگ ریلیشن شپ تھے, اور میں کہتا تھا کہ آؤ یا بنا لیں, کیونکہ اور 3 سال کا ہر سال میڈیم ٹرم فریم ورک, یہ نہیں 1 سال کا بجٹ, اسی لیے دیتا تھا. 2013 2016 2014 2017 2015 2018 2016 2019 2017 2020 آپ ریکارڈ اٹھا لیں. اٹس نیور ٹو لیٹ. میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. وی شوڈ ہیو اے کلیئر روڈ میپ. میں بالکل انڈورس کرتا ہوں تھاٹس آف آنریبل لیڈر دی اپوزیشن کو کہ ہمیں مل کے جس طرح یہاں یونٹی کی ہے, اکانومی کے لیے یونٹی کریں. اس ملک کی جناب چیئرمین, اس ملک کی کیپیسٹی ہے, اس ملک کی ریزیلینس ہے, یہ میرا ایمان ہے.
یہ 20, 12, 13 کا اٹھا لیں, ابھی گوگل کریں, لے لیں کیا پوزیشن تھی. میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری, نہیں کوئی پتہ نہیں تھا کس نے الیکشن جیت کے آنا ہے. جو بھی حکومت آئے گی 6 سے 7 مہینے میں ڈیفالٹ. اور 12 سے 15 سال پریڈکٹ ہو رہے تھے کہ پاکستان ول کم آؤٹ آف کوگمائر. کتنی دیر لگی اس قوم کو, اس ملک کو؟ 3 سال. یو بیکیم میکرو اکنامک اسٹیبل اکانومی ان کنٹری, یو نیور ڈیفالٹیڈ, اینڈ یو بیکیم 24th global economy, 4 notches away from the global premium economic club G20. کاش کہ ہم نے آنے والے سالوں میں اس کو 23 پہ 22 پہ 21 پہ لے جاتے. بٹ اٹس نیور ٹو لیٹ. اگر جیسے لیڈر آف دی اپوزیشن کہا, اگر ہم مل کے کریں گے یہ ہو جائے گا. اور اب بھی آپ نے دیکھا کہ ود ان 14 months, یہ میں نہیں ہے, امریکن کل ایک جریدے نے لکھا ہے کہ اٹس اے میریکل کہ ود ان 2 years آپ 38% سے آپ کی انفلیشن از ناؤ CPI 5%, آپ کو 22% پالیسی ریٹ سے 11 پہ آپ آگے ہیں. تو یہ مل کے کریں گے ہو جائے گا. دیکھیں سیاست ہر ایک کا حق ہے, ڈفرینس اوپینین ہر ایک کا حق ہے, پالیٹکس از آرٹ کہ ہمیں سب کو, لیکن ہمیں ایک تھریش ہولڈ سے نیچے نہیں جانا چاہیے. ہم جو پرسنل ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, آئی تھنک اٹ ہیلپس نو ون. میں اس کا ہمیشہ سے بلیور رہا ہوں, میں نے پریکٹس کی ہے, میں 35 سال سے قریباً ان ہاؤسز میں ہوں, میں نے ہمیشہ پریکٹس کی ہے الحمدللہ. میں نے اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے. نیشنل اسمبلی میں 2 دفعہ ممبر رہا ہوں اور یہ میری 5ویں ٹرم سینٹ میں. اینڈ آئی ایشور کہ جہاں بھی اس طرح کا کوئی پازیٹیو کوئی ایفرٹ ہوگی, آئی ول بی پیش ان کے ساتھ, میں ان کے پیچھے چلوں گا اور میں پوری حصہ ڈالوں گا اس کے اوپر. تو میں بالکل آئی اپریشیٹ ان کی جو سوچ ہے, اور بالکل ریچ آؤٹ جو ہے ٹھیک ہے, ہوتی ہے ریچ آؤٹ میں اگر کچھ کمی بیشی ہے, لیکن الحمدللہ میں نہیں سمجھتا کہ جو کچھ ہم کر سکتے تھے 60 کے قریب یہ انٹریکشنز اور 100 سے زیادہ ڈپلومیٹس, آئی تھنک نیور ان دی ہسٹری آف پاکستان ان 78 years this has happened.